السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 26 ستمبر 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ سے متعلق جمعیت کی عرضی پر مرکزی حکومت نے مانگی مہلت۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے خلاف جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل کی گئی اہم پیٹیشن پر اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں اب 15 اکتوبر 2025 کو باضابطہ طور پر سماعت ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ 18 اگست کو اس معاملے پر جب سماعت ہوئی تھی تو جمعیت علماء ہند و دیگر کی طرف سے داخل شدہ پیٹیشن کے دفاع میں سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ سالیسٹر جنرل نے عدالت سے مانگی مہلت۔ انہوں نے عدالت کو مطلع کیا تھا کہ اتراکھنڈ حکومت نے تو اپنا اعتراض داخل کر دیا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے اپنا اعتراض داخل نہیں کیا ہے، جس پر چیف جسٹس اتراکھنڈ ہائی کورٹ جسٹس چیر نریندر اور جسٹس آلوک مہرا نے مقدمے کی سماعت 23 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ آج جب یہ معاملہ بینچ کے سامنے پیش ہوا تو سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے مزید مہلت دینے کی درخواست کی، جس پر عدالت نے فیصلہ صادر کیا کہ آئندہ 15 اکتوبر کو عدالت اس معاملے پر باضابطہ سماعت کرے گی۔ ہائی کورٹ نے اس کے لیے 2:30 بجے دن کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ذریعے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے پر سوال۔ اس سے قبل سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپی سبل نے بینچ کے سامنے دو اہم باتیں رکھی تھی۔ پہلی یہ کہ لسٹ 3 انٹری 5 کے تحت کسی صوبائی حکومت کو یکساں سول کوڈ بنانے اور اسے نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ دفعہ 44 بھی کسی صوبائی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری اہم بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اس قانون سے شہریوں کے ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو آئین کی دفعہ 19، 14، 21 اور 25 میں دیے گئے ہیں۔ اتراکھنڈ حکومت نے نافذ کیا یکساں سول کوڈ۔ واضح رہے کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں یکساں سول کوڈ کی منظوری کے تقریباً 1 سال بعد گزشتہ 27 جنوری 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں اسے نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اتراکھنڈ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے اس فیصلے کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اپنے موقف کے دفاع کے لیے جمعیت علماء ہند نے ملک کے سینئر وکلاء کی خدمات حاصل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش کی سیاست کا اہم چہرہ رہے سماج وادی پارٹی کے لیڈر اور بانی اعظم خان 23 ماہ بعد کالا چشمہ لگا کر جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ انہیں 72 معاملے میں ضمانت ملی ہے۔ فی الحال ان پر 104 کیس درج ہیں۔ اعظم خان سیتاپور جیل سے باہر آئے ہیں۔ موقع پر حامیوں کی بھاری بھیڑ بھی جمع ہوئی تھی۔ سماج وادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے اعظم خان کے جیل سے باہر آنے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ تھا کہ عدالت انصاف کرے گا، آنے والے وقت میں ایک بھی جھوٹا مقدمہ نہیں ہوگا۔ رامپور کارکن اسمبلی اور بی جے پی کے لوگ مل کر اور ایک ایسا افسر جس کو مسلسل ایکسٹینشن ملا ہے وہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہمیں امید ہے کہ ان کے سبھی مقدمے ختم ہوں گے۔ سماج وادی پارٹی کی حکومت بننے پر جیسے وزیر اعلیٰ نے اپنے اور نائب وزیر اعلیٰ کے مقدمے واپس لیے ہیں، ہماری حکومت بننے پر اعظم صاحب پر لگے مقدمے واپس ہوں گے۔ اعظم خان کے بی ایس پی میں شامل ہونے پر اکھلیش یادو نے کہا کہ اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ بی جے پی کا مقابلہ کرنے پر آج سے نہیں کب سے، یعنی سب سے بڑا رول انہی کا رہا ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ پہلے علاج اور صحت پر توجہ پھر سیاست پر۔ سیتاپور جیل سے رہا ہونے کے بعد ایس پی لیڈر اعظم خان جذباتی نظر آئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے کہا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں۔ وہ بی ایس پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیوں پر خاموش رہے اور کہا کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اعظم خان نے مزید کہا کہ اب وہ علاج کرائیں گے اور اپنی صحت پر توجہ دیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس کے بعد ہی وہ اپنے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ اعظم خان نے شاہجہاں پور پہنچنے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ان کا احسان ہے جو میرا ساتھ دیتے رہے۔ بی ایس پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا اس کا جواب صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ میں جیل میں کسی سے نہیں ملا، مجھے فون کال کرنے کی اجازت نہیں تھی، میں پچھلے 5 سالوں سے مکمل طور پر رابطے سے باہر ہوں۔ اعظم خان 23 ماہ بعد رامپور میں اپنے گھر پہنچے۔
ان کی آمد سے قبل ہی حامیوں کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر جمع ہو چکی تھی۔ قافلے کے آتے ہی پارٹی کارکنان پرجوش ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ حامیوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر اعظم خان کا استقبال کیا، جائے وقوع پر پولیس تعینات رہی۔ وہیں دوسری جانب سیلاب متاثرین کی مدد۔ مولانا ارشد مدنی نے مذہب سے متعلق کہی بڑی بات۔ قدرتی آفات اور تباہ کن سیلاب نے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں لاکھوں لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پنجاب، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ ریاستوں میں عمومی طور پر بڑا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب بھی بہت سے علاقے زیر آب ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہاں مدد اور راحت رسانی کے لیے پہلے دن سے ہی صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی اپیل پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمعیت علماء ہند کی صوبائی اور ضلعی اکائیاں اور اس کے کارکنان سرگرم عمل ہیں اور اس کاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جمعیت علماء میوات اور اتراکھنڈ اکائیوں کے متاثرین کے درمیان امداد اور ریلیف کی تقسیم کے بعد جمعیت علماء احمد آباد اور جمعیت علماء راجستھان امدادی اور رفاہی کاموں کے لیے پنجاب اور جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ مکانات کی تعمیر کی ذمہ داری اٹھائے گی جمعیت علماء کی ریاستی یونٹ۔ جمعیت علماء احمد آباد مفتی منیر احمد صاحب کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 30 لاکھ روپے کا امدادی سامان پنجاب کے فاضلکا کے سیلاب متاثرہ گاؤں میں تقسیم کیا گیا، جس پر سیلاب متاثرین نے کہا کہ شکریہ مولانا ارشد مدنی، آپ نے ہمارے درد کو محسوس کیا، جس میں خواتین کے کپڑے، مردوں کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، 7000 جوڑے صابن اور ٹوتھ پیسٹ کٹس، 1300 کٹس، پلاسٹک 1500 کلو گرام، کمبل 1100 عدد، دودھ پاؤڈر 100 کلو گرام، چپل 1500 جوڑے، مچھردانی 80 عدد، پتیلی و برتن کے سیٹ 416 عدد، دوپٹہ 2000 عدد شامل ہیں۔ وہیں دوسری طرف صدر جمعیت علماء راجستھان مولانا محمد راشد کے ساتھ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر 12 ستمبر سے جموں کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں۔ یہ وفد مذکورہ مقامات سے کہیں پیدل اور کہیں بائک سے سفر کرتا ہوا سب سے پہلے تھڈ پنچایت، بلے نالہ، چینی رینگی، بسٹ مقامات پر پہنچا۔ بلے نالہ اور تھڈ پنچایت میں 73 مکانات کلی طور پر ختم ہو چکے تھے، ان میں سے 32 مکانات ایسے ہیں جن کی زمین بھی ختم ہو چکی تھی، جبکہ 41 مکانات کی زمین باقی ہے۔ گاؤں کی مسجد اور قبرستان کے نشانات بھی پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ وفد ضلع اودھمپور کی تحصیل چینی پہنچا۔ چینی میں درجنوں مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ چینی سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر رینگی گاؤں واقع، وہاں تقریباً 2.5 درجن مکان پوری طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1 درجن مکانات کی جگہ بھی ختم ہو گئی۔ یہاں چونکہ ہائی وے بند تھا، اس لیے کوئی امدادی سامان یا مدد کرنے والی ٹیم ان تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن اب جمعیت علماء راجستھان کی اپیل پر گاڑیاں ریلیف لے کر مسلسل پہنچ رہی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ریلیف کا کام جاری ہے۔ جمعیت علماء راجستھان کے اس وفد نے مرکزی قیادت سے مشورے کے بعد فوری راحت کے طور پر نقد رقم پیش کی۔ علاقے میں جو حضرات بہت غریب ہیں، جمعیت علماء راجستھان نے ان کے مکانات کی تعمیر کی ذمہ داری لی ہے۔ اس طرح ضلع پونچھ کی تحصیل مینڈر کے گاؤں کالا بن میں 70 مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ ان کی عارضی رہائش کے لیے پلائی کے مکانات بنانے کا کام بھی جمعیت علماء راجستھان نے مرکزی قیادت کی رہنمائی میں کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جمعیت علماء ہند کے لوگ اس وقت تک اپنی امدادی اور فلاحی سرگرمیاں جاری رکھیں گے جب تک لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔